کرنا پڑے گا. جب مجھے کہا گیا کہ نماز پڑھو تو میری ماں نے کہا پڑھو, تو میں نے کہا مجھے اس کا مطلب نہیں پتا, تو انہوں نے کہا نہیں پڑھو. میرے باپ نے کہا مطلب سمجھو اس کا. اسی مطلب کو سمجھانے کے لیے تو علماء بیٹھے ہیں آپ کے پاس. نہیں, علماء بھی بیٹھے. میرا ایکسپیریمنٹ میری زندگی ہے. دیکھیے میری بات سنیے. آپ کی پوسٹ ہے گائیڈ کرنا لوگوں کو, لیکن ایک اوپر والے نے آپ کو زندگی دی ہے, اس سے آپ خود تجربہ کرتے ہو. یقیناً مجھے کوئی میڈیٹر نہیں چاہیے. اوپر والا اور میرے بیچ کا رشتہ میرا پرسنل ہے, میں جانوں گا اس کو. اور یہ ہمارے جس ریلیجن, سارے ریلیجن کھلے ہوئے ہیں, میں سب کے تھرو جانوں گا. کون لوگ ہیں جو ان کو بتا رہے ہیں کہ تم یہ ایسے بم باندھو اور ان کو اڑا دو تو آپ جنت پہنچ. کون لوگ ہیں وہ؟ چند لوگ جانا پڑے گا. لیکن انہوں نے بہکایا ہے نا, تو گناہ کرنے والے عام لوگ گناہ کر سکتے ہیں نا. اس سے بدنام کون ہو رہا ہے؟ ہمارا کام ہے اس سے بدنام کس کو کر رہے ہیں؟ وہ خود بدنام ہو رہا ہے کرنے والا. پوری دنیا میں اپنی دنیا اور قرآن یہ کہتا ہے ایسا غلط کرنے والے. میں اگر مسلمان ہوں, میں کسی کے پڑوس میں جاتا ہوں تو میں چاہتا ہوں. ارے یار بات تو سن لو میرے بھائی, بات تو سن لو. آپ کچھ لوگوں کو بیک گراؤنڈ میوزک کے لیے بلاتے ہیں. سن تو لیجیے, آپ سن تو لیجیے. اگر ایک لوگ مل کے جو ہے ایک ریلیجن کو بدنام کر رہے ہیں, تو اگر آپ کو سمجھ ہے تو آپ اس کو ڈیفینڈ کریں گے نہیں کریں گے؟ ہمیں ڈیفینڈ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ ہمارا مذہب تو نفرت کرنا نہیں سکھاتا. وہ کیا جا رہا ہے, بہت کھل کے کیا جا رہا ہے, لیکن سننے والوں کے کان بھی کھلے ہوئے ہونے چاہیے. اگر ڈیلیبریٹلی کوئی سو جائے تو آپ اسے جگا نہیں سکتے ہیں. لیکن زبردستی جگانے کی کوشش کریں گے تو لیکن پہلے تو آدمی خود جاگے گا تب تو جگائے گا. زیادہ مفتیوں نے فتوا دیا, اگر آدمی خود ہی نہیں جاگا تو دوسروں کیسے جگائے گا؟ کو تیار ہوا ہے. کیا ہے کہ وہ ایک کوئی بھی آیت جو ہے اس کے الگ الگ انٹرپریٹیشن ہے. میں آپ کو ایسا انٹرپریٹیشن بتاؤں گا جو کہ بالکل ہی سنکین ہے, جو بالکل نیرو ہے. ایک اس کا بہت کھلا ہوا انٹرپریٹیشن ہے جو کہ ہارمونیس ہے, جو کہ پوری ہیومینٹی کے لیے ہے. وہ صرف ایک مذہب کے لیے نہیں ہے, وہ پوری ہیومینٹی کے لیے ہے. میں اس اسلام کو میں نے سمجھا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. میں آپ کو ابھی I think religion is for self discovery, and unless and until you do self discovery there is no God. This is my personal opinion, and مجھے کسی کا سپورٹ نہیں چاہیے. میں نے اپنی اوپینین بولی ہے, میری اپنی نیت مجھے پتا ہے, میری نیت مجھے پتا ہے. That's my stand. کوئی ایک آدمی آتا ہے, وہ قرآن شریف کی آیت کا ایک مطلب بتاتا ہے, دوسرا آدمی دوسرا مطلب بھی بتا سکتا ہے, تیسرا آدمی تیسرا ہی بتا سکتا ہے. ٹرانسلیشن کی میں آپ کو ایگزامپل دے دوں کہ ایک ہی چیز کو کتنی الگ الگ طریقے سے انٹرپریٹ کر دیا جاتا ہے, اور اس سے لوگوں کو بلغلایا جاتا ہے, اس سے لوگوں کو غلط راستے پہ ڈالا جاتا ہے. لیکن آپ تو سمجھدار ہیں, کنٹرول کیا جاتا ہے. عقل سلیم اللہ نے آپ کو دیا ہے, ہر ایک انسان کو اللہ نے عقل سلیم دیا ہے. عقل سلیم وہ ہے جو آپ کے پاس اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہے. آپ اس کو سامنے لے کر کے بیٹھ جائیں کہ یہ ہمارے لیے غلط ہے یا صحیح ہے, ڈیسائیڈ کرنے آپ کے پاس ہے. قرآن و حدیث کے ساتھ, لیکن قرآن و حدیث کے ساتھ اس سے ہٹ کے نہیں. ایک سب سے بڑی بات میں کہنا چاہتا ہوں, سب سے جو مجھے لگتا ہے, میں نے زندگی میں سمجھا ہے. میں کچھ دن پہلے تک, کچھ سالوں تک میں کہتا تھا اپنے بچے کو آئی ایم پراؤڈ آف یو بیبی, بٹ میں نے وہ شبد کو استعمال کرنا بند کر دیا اپنی زندگی میں, کیونکہ جہاں میں کہتا ہوں آئی ایم پراؤڈ آف دس, آئی ایم پراؤڈ آف دس, آئی ایم پراؤڈ آف دیٹ, میں اہنکار کو بیچ میں لا رہا ہوں, میں غرور کو بیچ میں لا رہا ہوں. بالکل میں کبھی بھی, مطلب اسی لیے میں اس لفظ کو میں نے اپنی ڈکشنری سے نکال دیا ہے. میں اپنے بچے کو وہ لفظ کا بار بار اس کو کہنا نہیں چاہتا, نہ ہی اس کو ایسوسیٹ کروانا چاہتا ہوں. غرور, تکبر کسی بھی چیز پہ وہ ٹھیک نہیں ہے, وہ غلط راستے پہ ہی لے کے جائے گا. وہ یہ بول رہا ہے کہ جس پہ میں غرور کر رہا ہوں وہ بڑی ہے, باقی سب چھوٹا ہے. مجھے نہیں سکھایا, میرے اسلام نے مجھے نہیں سکھایا غرور کرنا. اگر کل عرفان بھائی کہنے لگیں کہ مجھے شراب پینا میرے لیے ضروری ہے اور شراب کو حرام نہیں ہونا چاہیے, تو کیا ساری دنیا میں اسلام کا سہارا تھوڑی لوں گا اس کے لیے. آپ جواب دیں تسلیم بھائی, میں اس کا اسلام کا سہارا تھوڑی لوں گا, وہ میں اونس اپنے پہ لوں گا.
اگر مجھے کسی سے بدلہ لینا ہے تو وہ میں اسلام کو بیچ میں نہیں لاؤں گا. اگر آپ مانتے ہیں نہیں میں اسلام کو بیچ میں نہیں لاؤں گا, ماننا پڑے گا. اس کے لیے ادھورے اسلام کو نہیں مان سکتے. اس کے لیے میں اسلام کو بیچ میں نہیں لاؤں گا. ون آئیڈیالوجی یو ہیو ٹو بلیو اٹ ان کمپلیٹ ان ٹوٹو. Every law of Islam will be applied to you. If you will consume alcohol, being a Muslim, admitting that you are a Muslim, that you are punishable. میں تو میرے لیے میں نے جتنا اسلام میں مسلم ہوں وہ تو آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ میں مسلم ہوں کہ نہیں ہوں. میں پیدا ہوا تھا اس فیملی میں اور جتنا میں سمجھ I have no right to decide. نہیں تو پھر آپ تو پورا لا بتا رہے ہیں کہ میرے پاس پتہ نہیں کیا کیا کتنا الزام لگ جائے گا, مجھے سزا ہو جائے گی. I'm just quoting an example. I'm just quoting an example. If any Muslims come out and consume alcohol, it is forbidden in Islam. And nobody on earth can. تو اگر کوئی کنزیوم کر رہا ہے, not be forbidden in Islam. Islam has to be applied in toto, not in particles. کیسے ہوگا اپلائی؟ وہ اسلامک نیشن بنے گا تب کہاں ہوگا وہ اپلائی؟ It's not that. Wherever there is Islamic law, it's a crime under Islam. ہاں تو میں اس کو جسٹیفائی نہیں کروں گا. I'm just putting an example that you cannot evade. And Muslims all over the world, if they believe in Islam, most of Muslims. No, I think common sense کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کی جب شادی ہوئی تو آپ نے ریٹرن ایک ہوا. جی ہم نے لکھتے ہیں نا, ریکارڈ میں لکھتے ہیں نا, قاضی صاحب آتے ہیں. تو یہ جب آپ جدا ہو رہے ہیں تب وہ کیوں نہ ہو, تب ریٹرن کیوں نہ ہو؟ کامن سینس کی بات ہے. قربانی کرتے وقت آپ کا دل دکھتا ہے, آپ کے اندر آپ کا سبمیشن کا ایک سینس ہوتا ہے, آپ سبمٹ کرتے ہو ٹو آلمائٹی. اگر وہ سینس جاگ نہیں رہا ہے تو کیا قربانی کرنا سے آپ کی سول پہ کوئی فرق پڑے گا؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں سوال. کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہر ریلیجن میں جو بھی ریچول ہیں اس کے پیچھے بڑا پرپز ہے. اس کے پیچھے آدمی کی, انسان کی سول کی پالش کرنے کے لیے ہے وہ, تاکہ آپ دوبارہ اس چیز کو سمجھ سکیں اور وہاں تک جا سکیں اور اپنی آتما کو جگا سکیں. ریلیجن جو ہے لبریٹ کرنے کے لیے آیا ہے, انسان کو لبریٹ کرنے کے لیے آیا ہے. اس کی آتما کو سمجھنا ہی, اپنے آپ میں اس تک پہنچنا ہی پوری زندگی لگ جاتی ہے. ہم صرف جب ریچول میں بند کے رہ جاتے ہیں تو اس کا کچھ اثر نہیں ہوتا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے اصلی پرپس کو جانو اور وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرو. No. Says it's your direct relationship with him. It is between God and God. Between you and him. Yes, اور وہ تمہارے ساتھ ہے. No, اور میری زندگی ہے اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے. There was one dialogue in my film, Life of Pi. Please, if you have time, I'll say that. The Pi says, faith is a house with many rooms. Many rooms. The other person asks him, there's no room for doubt. He says, plenty. In every floor. Doubt is a useful thing. It keeps your faith alive. Unless and until you test, your faith is not alive. That is what I test. I test my teachings and I experience myself. And that's how you work on your soul. قانون شریعت کے تحت اگر اس زندگی کو ہم گزارتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے. عرفان, آپ نے یقیناً بہت اچھی طریقے سے دنیا کو سمجھایا ہے. اور اس بات میں تھوڑا سا جملہ کہنا چاہوں گا, ایک چھوٹا سا سینٹنس اللہ اس کے رسول کے کلام سے, کہ یقیناً آپ کا تعلق اپنے رب کے ساتھ ڈائریکٹلی ہے. میرے پیغمبر نے کہہ دیا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید, تمہارا رب تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہے. لیکن اسی رب نے ہمارے سامنے قانون دیا جو رسول اللہ نے بتایا ہے کہ اس پر عمل کرنے. اس کو سمجھنے کے لیے مجھے کوئی چاہیے نہیں, قرآن چاہیے نا, وہ میں سمجھوں گا. یقیناً اسلام کسی کو غرور نہیں سکھاتا ہے. یہاں پر صرف ایک چھوٹی سی بات یہ ہے کہ آپ کی زندگی جینے کا سلیقہ آپ کے پاس اللہ نے یقیناً دے دیا ہے, ہر ایک انسان کو سونپ دیا ہے. وہ بس یہ کہ ہمیں زندگی جینے کی ایک کتاب دی ہے, ہم اس کتاب کی روح سے چلیں, ہمیں کسی کی سہارے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس چیز کو آپ اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں اور آپ نے دنیا کے سامنے آج واضح بھی کر دیا ہے کہ ہمارا انٹینشن یہ نہیں تھا کہ قربانی نہ کرو, لیکن آپ کے جو لاسٹ گول تھے اس دن جو انٹرویو کے اندر میں کہ صرف 2 بکرا لا کر قربانی کر دینے سے قربانی نہیں ہوگی, یہ جملے تھے. آپ اس کو دھیان آپ چاہیں تو سن سکتے ہیں. میرے پاس ہے کہ لاسٹ 2 بکرے مارکیٹ سے لائے اور صبح درد ہونا چاہیے. ایک ایسا جانور جس کو آپ نے سال بھر پالا اور پھر قربانی کی, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جا کے خرید صبح لے کر کے آئے اور قربانی اصل طریقہ وہ ٹھیک ہے کیا؟ وہ طریقہ ٹھیک ہے, قربانی لا کے وہ طریقہ ٹھیک ہے, بالکل کر سکتے ہیں. نہیں کر سکتے ہیں, نہیں کرنا چاہیے. نہیں طریقہ جو ہے اس سے ثواب ملے گا, مجھے بتائیے. ثواب ملے گا اگر آپ بازار سے لے کے گئے لا کے خرید کے لایا, آپ نے قربانی کر دی, قربانی کے دن وہ ثواب ملے گا, بالکل ملے گا. میں سمجھنا چاہوں گا, سمجھنا چاہیے. میں اس کو تھوڑا سا واضح سمجھانا چاہوں گا, بہت صاف ستھرا قرآن مقدس میں حکم دیا قربانی کرنے کا. اور 2 aspects of it. One, that لوگوں کو
people who are relaying my thoughts, they might construe it. Or people who are understanding, they might not get the same. What I've said is said by Mufti of Jaipur in Jama Masjid. But पता नहीं क्यों लोगों ने उसका गलत मतलब निकाला. लेकिन मैं अपनी बात रोकूंगा नहीं. मैं जरूर ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढूंगा जहां के बात डिस्कशन किया जा सकता है. मैं तो उनके साथ बैठना चाहूंगा और मैं उसमें मुझे किसी तरह का कोई, मैं बैकफुट पे नहीं हूं. लेकिन मैं अब इतना केयरफुल रहूंगा कि मेरी बात, मैं ये जरूर देखूंगा कि मेरी बात को गलत तरीके से तो नहीं इस्तेमाल किया जा रहा. जी, इन्हीं तक गलत पहुंच गई मेरी बात. वो जो बैठे हुए हैं भाई साहब, इनका नाम क्या है, तस्लीम रहमान, ये बैकग्राउंड म्यूजिक है भाई साहब, इन तक ये सुन रहे हैं मेरी बात, उसके बावजूद गलत समझ रहे हैं. तो ये कम्युनिकेशन, एक्चुअली कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम ये है, कम्युनिकेशन लगता है कि हो गया, वो सबसे बड़ा होता है.